رکوانے کے لیے پاکستان کی میزبانی میں بات چیت کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال سمیت توانائی بحران اور دیگر امور پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم کی آج صدر زرداری سے ملاقات کا بھی امکان۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری۔ وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے مابین ٹیلی فونک گفتگو کی تصدیق کر دی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین وائٹ کے مطابق یہ حساس سفارتی بات چیت ہے۔ امریکہ اس معاملے پر میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنئی نے امریکہ سے مذاکرات کی حمایت کر دی۔ العربیہ ٹی وی کا دعویٰ۔ اس سے پہلے ٹرمپ کی جانب سے بات چیت اور جلد معاہدہ ہونے کے اعلان کے بعد ایرانی حکام نے کسی قسم کے مذاکرات سے انکار کر دیا تھا۔ ایران کی جنگ روکنے کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط، جنگ دوبارہ نہ شروع ہونے کی یقین دہانی کا مطالبہ، خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو بند کیا جائے، جارح کو پیچھے دھکیلنا اور ایران کو ہٹ جانے کی ادائیگی، تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ کو ختم کیا۔ ایران کی 5ویں شرط میں آبنائے ہرمز کے لیے نئے قانونی رجیم پر عمل درآمد شامل ہے۔ 6ٹھی شرط میں ایران مخالف میڈیا آپریٹوز کے خلاف کارروائی اور ان کی ملک بدری کا مطالبہ۔ MKM شہری سندھ کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کی پریس کانفرنس، کہا کراچی سے اوباڑوں تک 6 کروڑ سندھ کے باسیوں کو صرف MKM پہچانتی ہے۔ اگر MKM دیہی سندھ کے مسائل نہ اٹھائے تو وہاں کے ارکان نمائندگی نہیں کرتے۔ ٹرمپ کا خیال ہے ایران سے معاہدے سے جنگ کے اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ معاہدہ ہمارے اہم مفادات کا تحفظ کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا دعویٰ، کہا ڈونلڈ ٹرمپ سے بات ہوئی ہے۔ اسرائیلی فوج ایران اور لبنان میں مسلسل حملے کر رہی ہے۔ ایرانی جوہری پروگرام کو تباہ، حزب اللہ کو بھاری نقصان، چند روز قبل 2 اور جوہری سائنسدانوں کو ہلاک کیا۔ کسی بھی صورت اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسلادھار بارش کا ہے امکان، کچھ علاقوں میں ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 30 مارچ کے دوران ملک بھر میں بارش کی پیشگوئی، مغربی ہواؤں کا سلسلہ شام تک بلوچستان میں داخل ہونے کا امکان، کراچی، ٹھٹہ، بدین میں بارش متوقع، KP میں فلیش فلڈنگ کا بھی خطرہ۔ امریکہ سے جنگ بندی مذاکرات کا امکان کے باوجود ایران کے حملے، امریکہ اور اسرائیل پر 78ویں میزائل لہر، تل ابیب پر حملے میں 6 افراد زخمی، متعدد گاڑیوں، گھروں اور دکانوں کو نقصان، شمالی اسرائیل میں 1 خاتون زخمی، وسطی اسرائیل میں 1 عمارت جزوی طور پر ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آسمان کی طرف دیکھو، نیا سرپرائز آنے والا ہے۔ صدر ٹرمپ ٹیلی فون اور سوشل میڈیا سے اپنا سر ہٹائیں، ٹرمپ آنکھیں آسمان، اسٹاک مارکیٹ اور تیل کی قیمتوں پر رکھیں۔ ترجمان ختم الانبیاء بریگیڈ کہتے ہیں کہ ٹرمپ، یو آر فائرڈ، تھینک یو فار اٹینشن ٹو دس میٹر۔ امریکہ پوری دنیا میں حکمرانی کے خواب رکھتا ہے، خامنئی اور لاریجانی کو شہید کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا امریکہ نے پہلے حملے میں ایران کے 171 طلباء کو شہید کیا۔ غزہ کے لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ امریکہ اس وقت بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے، اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کر دیا۔ صہیونی اخبار کے مطابق دونوں ممالک کے اعلیٰ نمائندے آمنے سامنے بیٹھ سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران کی نمائندگی محمد باقر غالباف سمیت دیگر اعلیٰ حکام کر سکتے ہیں۔ امریکی وفد میں نائب صدر جیڈی وینس، اسٹیو وٹکوف، جیرارڈ کشنر کی شرکت متوقع۔ ممکنہ ملاقات خطے میں کشیدگی کم کرنے کی بڑی کوشش ہو سکتی ہے۔ مصر اور پاکستانی حکام کی ایرانی وزیر خارجہ اور امریکی نمائندے سے ملاقاتیں۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے، 2 افراد جاں بحق، 5 زخمی، صہیونی فوج کا جنوبی لبنان کے رہائشیوں کو علاقہ خالی کرنے کا حکم۔ لبنان کے کئی علاقوں میں اسرائیلی کارروائیوں کا سلسلہ تاحال جاری۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے کچھ علاقوں کے رہائشیوں کو انخلاء کی بھی ہدایت جاری کر دی۔ لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی جنگی طیارے گزشتہ رات اسی علاقے میں حملے کرتے دیکھے گئے۔ امریکہ کا عراق پر فضائی حملہ، الحشد الشعبی کے کمانڈر سمیت 10 جنگجو شہید، 30 زخمی۔ عالمی میڈیا کے مطابق امریکی فضائیہ نے انبار میں ایرانی حمایت یافتہ الحشد الشعبی کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا۔ کمانڈر سعد الباجی شہید ہو گئے۔ حملے کے وقت پاپولر موبلائزیشن فورسز کمانڈرز کی میٹنگ جاری تھی۔ امریکہ کے ایران جنگ میں یومیہ $2 ارب خرچ، ابتدائی 6 روز میں جنگی اخراجات $11.30 ارب سے زائد۔ UAE اخبار کی رپورٹ کے مطابق ایران کے ساتھ موجودہ کشیدگی سے عالمی تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ پینٹاگون نے کانگریس سے مزید $200 ارب منظور کرنے کی درخواست کر دی۔ کانگریس میں اضافی فنڈ کی منظوری کے لیے شدید رکاوٹیں متوقع۔
مشرقی وسطی میں کشیدگی، عالمی فضائی سفر شدید متاثر، دنیا بھر سے ہزاروں پروازیں منسوخ، 20 بڑی بین الاقوامی ایئر لائنز نے سیکیورٹی خدشات پر پروازیں منسوخ یا ری روٹ کر دیں، $53 ارب کا نقصان، دبئی، دوحہ اور ابوظہبی کے فضائی آپریشنز محدود، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ایران تیل لے کر پاکستان آنے والے 3 بحری جہازوں کو اجازت دینے پر راضی ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق 3 بحری جہاز کویت سے تیل لے کر پاکستان پہنچیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی برائے کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب کا کہنا ہے کہ آبنۂ ہرمز کا بحران تیل سے آگے بڑھ چکا ہے، عالمی سپلائی چین کو متاثر کر رہا ہے۔ تیل کا جھٹکا پہلا مرحلہ ہے، اصل بحران ابھی سامنے آنا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات، عالمی تجارتی منڈیوں میں مثبت رد عمل، اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، ڈالر سونا مستحکم، امریکی اسٹاک مارکیٹ میں اضافہ، ڈاؤ جونز انڈیکس 2.1% بڑھ گیا، S&P 500 میں 2% اور نیسڈیک میں 2.3%، اسٹاک 600 انڈیکس میں 1.1% کا اضافہ، جرمنی کا DAX انڈیکس 1.8% بڑھ گیا۔ پیٹرولیم ڈیلرز نے 26 مارچ سے ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ سربراہ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن عبدالسمیع خان کہتے ہیں، ملکی حالات کے پیش نظر فی الحال پیٹرول پمپس بند نہیں کر رہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں آئل ریفائنری میں دھماکے کے بعد خوفناک آگ، پورٹ آرتھر کے علاقے میں ویلیرو آئل ریفائنری میں دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، شعلے اور سیاہ دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ لگنے کی وجہ ایک صنعتی ہیٹر کا دھماکہ ہو سکتا ہے۔ کولمبیا میں فوجی طیارہ گر کر تباہ، 66 افراد ہلاک، پورٹو لیگویزامو سے اڑان بھرنے والا ایئر فورس کا C-130 طیارہ جنوبی علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ طیارے میں 110 فوجیوں سمیت 121 افراد سوار تھے۔ وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ نیو یارک کے ایئرپورٹ پر کینیڈین ایئر جہاز لینڈنگ کے دوران فائر ٹرک سے ٹکرا گیا۔ حادثے کے نتیجے میں دونوں پائلٹ ہلاک، درجنوں افراد زخمی۔ حکام کے مطابق حادثہ ایوی ایشن فضائی ٹریفک کنٹرولرز اور ٹرانسپورٹیشن سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کی کمی کے باعث جزوی شٹ ڈاؤن کی وجہ سے پیش آیا۔ جنگ خاتمے کے لیے مذاکرات کی بازگشت، پیٹرولیم قیمتیں بھی نیچے آ گئیں۔ برنٹ خام تیل کی قیمت میں 10% سے زائد کمی، $100 فی بیرل۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی تقریباً $88 فی بیرل تک کمی آئی۔ امریکیوں کو جنگ کی قیمت مہنگے ایندھن کی صورت میں چکانا پڑ رہی ہے۔ امریکہ میں پیٹرول کی قیمت $3.46 فی گیلن تک جا پہنچی۔